اور دیگر محدثین نے اس پس منظر کو روایت کیا جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں اور آپ کا منشا یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ ہیں کہ میری ازواج مطہرات صبر کرنا سیکھیں، جو ہو اسی میں گزارا کرنا سیکھیں، زیادہ دنیا کی آرام اور آسائش کے پیچھے نہ پڑیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس تربیت کے پیش نظر ان کے معمولات جو تھے گھر کے اخراجات ان کو محدود رکھا ہوا تھا۔ کبھی کچھ پک گیا، کبھی کوئی کھانا نہ پکا، کبھی کچھ بن گیا، کبھی نہ بنا، اس طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ازواج مطہرات جو ہیں یہ ساری جمع ہو کے جاتی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں کے گروپ مطلب ساری ازواج مطہرات یہ جاتے ہیں اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ماہانہ اخراجات جو ہیں وہ زیادہ دیا کریں تاکہ ہم اپنے خرچے چلا سکیں۔ ظاہری بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شوہر ہیں، تو بیوی نے شوہر سے ہی حق مانگنا ہوتا ہے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سنا اور سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل کرتے ہیں، یہ ایک پورا رکوع ہے۔ میں پہلے آپ کو اس سارے رکوع کا پس منظر سمجھا دیا، اب جب آگے چیزیں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں اور کن کو فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رکوع کا آغاز کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے ارشاد فرمائیں۔ کہنے کو تو خدا خالق ہے، خود بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ مطالبہ آپ کے پاس لائی ہیں تو اللہ کی جانب سے آپ ان کو جواب دے دیں۔ وہ جواب کن کو دیا جا رہا ہے؟ امہات المومنین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ازواج مطہرات کو۔ جواب کیا ہے؟ فرمایا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تو تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی اشیاء چاہتی ہو اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے سارے معاملات آرام اور آسائش کے چاہتی ہو تو پھر فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو تم مانگتی ہو میں دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو سارے خزانے ہیں۔ بخاری میں 3 دفعہ حدیث آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں، تو خزانے تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بخاری میں 5 دفعہ حدیث آئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، یا انما جعلت قاسما، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں، میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو خزانے تو سارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ آؤ میں تمہیں دنیا کے سارے مطالبے تمہارے پورے کر دوں، بہترین زندگی بھی دے دوں، زندگی کی آسائشیں بھی دے دوں، آرام اور زینت بھی دے دوں، لیکن اس کے بعد وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں اچھے طریقے سے پھر تم سے علیحدہ ہو جاؤں، تمہیں چھوڑ دوں، تمہیں اپنے سے دور کر دوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دنیا لے لو اور مصطفیٰ کو بھول جاؤ، دنیا کا مال لے لو، ہر چیز لے لو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہارا جو ازدواجی تعلق ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھر اس سے دور ہو جاؤ۔ دوسرا یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
والدار الآخرہ، فرمایا محبوب دوسری چیز یہ ہے، ان سے فرمائیے کہ اگر یہ، فرمایا ازواج مطہرات، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کرتی ہو کہ تمہیں اللہ ملے، اللہ کا رسول ملے اور آخرت کا آرام ملے، والدار الآخرہ، فرمایا اور تمہیں آخرت کی چیزیں ملیں، فإن اللہ عد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو فرمایا پھر سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، اللہ نے تمہارے لیے بہترین اجر ہے جو آخرت میں تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو یا تو آخرت کا اجر لے لو یا پھر دنیا لے لو اور مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ آپ کو میں یہ سارا رکوع اس لیے پڑھا اور سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آگے جا کے میں نے جو بات کرنی ہے وہ سارے رکوع میں آئی ہے۔ یہ ساری باتیں کن سے ہو رہی ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، فرمایا اے میرے محبوب کی پیاری ازواج مطہرات، اگر تم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے یا تم کوئی ایسا لفظ بول دیتی ہو جو شایان شان نہیں ہوتا تمہارے، تو سن لو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر مواخذہ بھی ڈبل فرمائیں گے، تمہارے اوپر مواخذہ، تم سے پوچھ گچھ زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی بال جتنی باریک چیز ہو، تھوڑی دور ہو آپ کو نظر آئے گی، تھوڑی دور آپ چلے جائیں آپ کو بال جتنی باریک چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہی بال اگر آنکھ کے بالکل قریب ہو اور آنکھ کے سامنے آ جائے تو پھر کتنا بڑا نظر آتا ہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، آپ ٹارچ جلائیں، لائٹ روشنی کریں ایک جگہ پر، اور اس روشنی میں دور جا کے اتنی موٹی رسی ہو تو وہ اتنا بڑا سایہ نہیں بنائے گی جتنا اتنی باریک سی چیز جو اس کے بالکل سامنے آپ کر دیں گے وہ بنائے گی۔ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ بڑی نظر آتی ہے، چھوٹی بھی ہو تب بھی بڑی نظر آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب کی بیویوں، تم اللہ رب العزت کے حبیب کی محبت کرنے والی ہو، مصطفیٰ کے حرم میں ہو، تم اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام کرو گی نا تو عام عورتوں کو بے شک اس میں رعایت ہو، وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں کہ ان کے اخراجات پورے کیے جائیں، ان کو معافی ہے، ان کو مطالبہ کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، وہ اپنے شوہر سے دنیا مانگیں، شوہر کے ذمے ہے نان و نفقہ، وہ دے گا۔ لیکن اے نبی کی بیویوں، تم نے میرے مصطفیٰ سے یہ سوال کیسے کر لیا؟ خبردار، اگر آئندہ تم نے بھی یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی سختی سے پیش آئے گا۔ یہ بات ان کو سمجھائی گئی ازواج مطہرات کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے بھی مواخذہ کرنا بالکل آسان ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں سے۔ انہی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو مال دنیا لو اور مصطفیٰ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ آگے فرمایا گیا اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، اللہ رسول کا ارادہ کرتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں بہترین آسائشیں بنا کے رکھی ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عام عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نان و نفقہ کا مطالبہ کرے، لیکن اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، تمہیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کوئی ایسا کلمہ، بے شک نان و نفقہ کے مطالبہ پر ہی ہو، ایسا زبان سے ادا کرو جو میرے مصطفیٰ کو اچھا نہ لگے۔ تو فرمایا تمہارے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ازواج مطہرات سے کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، فرمایا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گی تم میں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور اس کے بعد وَتَعْمَلْ صَالِحًا،
بہترین اچھے عمل کرتی رہیں گی۔ تو اچھا عمل کون سا ہے؟ کہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گی جس سے مصطفیٰ کو تکلیف ہو، کوئی ایسا کلمہ نہیں ادا کریں گی جس سے مصطفیٰ کہیں اچھا ان کی یہ ضرورت بھی ہے، یہ بھی پوری کرنے پڑے گی۔ تو فرمایا اگر تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی نوتیہا اجرہا مرتین، تو بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا، آخرت میں بھی دگنا اجر دے گا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی اور تم مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے حضور سے وہ چیز مانگو گی نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ چیز تمہیں دے دے گا اور آخرت میں تمہارے لیے اجر بھی باقی رکھے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور انہی لوگوں کے لیے یعنی کہ ازواج مطہرات کے لیے ہی اللہ رب العزت نے جنت کی عظیم نعمتیں، رزق کریم، کریم کہتے ہیں بہترین اچھی چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بہترین چیزوں کو اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں تمہارے لیے ہی تیار کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ساری باتیں حضور کی بیویوں سے ہو رہی ہیں، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، پھر آگے نبی کی بیویوں سے، یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اللہ رب العزت کی نظر میں عام عورتوں کے جیسی نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، کائنات میں کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہے، تم سب سے بہترین خواتین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین کائنات میں پیدا ہی نہیں کی جو انبیاء کی بیویوں کی مقابل آ سکیں۔ تو نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ازواج مطہرات ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب یہ فرما دیا اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اتقیتن، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور فرمایا اگر تم ان سے ایسی بات نہ کرو، کسی سے بھی، کوئی بندہ ہے جس سے تمہیں کام ہے، ضروری بات کرنی ہے، تو فرمایا اے ازواج مطہرات میٹھے لہجے میں نرم گفتگو اس کے ساتھ نہ کرو، اتنی سخت گفتگو کرو کہ جتنے بھی جن کے دل خراب ہیں، جو لوگ عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تمہاری زبان کی سختی کی وجہ سے وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ تو فرمایا اتنا سخت لہجہ اختیار کرو۔ تو نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے، میں ضمناً عرض کرتا ہوں، پھر ہماری ماؤں بہنوں کو کتنا عظیم حکم ہوگا، ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو تو زبان نرم کر کے کسی سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سارے ہی غیر محرم ہوتے ہیں۔ سکول میں پڑھنے جاتی ہیں تو وہاں پر بھی غیر محرم ہے، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی غیر محرم ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو تم گھر سے باہر نہ جاؤ، یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو تم کسی سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو بات کرو، پر اس انداز سے بات کرو کہ سننے والا تمہارے خوف سے لرزاں ہو، اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خواہش پیدا نہ ہو، بلکہ تمہاری اتنی سخت گفتگو ہو کہ اتنا لہجہ سخت ہو کہ اس بندے کے دل میں اگر کوئی برائی ہو بھی تو وہ کہے کہ اس عورت سے نہیں کرنی، یہ تو بڑی سخت ہے۔ اس انداز سے فرمایا بات کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جتنی ضرورت ہو اتنی بات کیا کرو، بات کو لمبا نہ کیا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور کی بیویوں سے فرمایا، یہ ساری باتیں ہو کن سے رہی ہیں؟ ازواج مطہرات سے، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں سے، امہات المومنین سے۔ اس بات پہ میں زور کیوں دے رہا ہوں، میں اگلی آیت میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ زور کیوں دیا اتنا اس پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ وقرنا جو ہے یا تو یہ وقار سے ہے یا قرار سے ہے۔ وقرنا اگر وقار سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت، آبرو اور اپنے مقام کے مطابق اپنے گھر میں رہو۔
مطلب اللہ نے تمہیں مقام دیا، عزت دی ہے، تو اس عزت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ بار بار گھر سے باہر نکلو گی تو تمہاری عزت میں کمی واقع ہوگی، یہ کہا گیا۔ دوسرا ہے وقرنا، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو، فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، فرمایا اور جہالت کے جو دور تھے، جو ادوار تھے، پرانے دور میں جب میلہ لگتا تھا نا، تو عورتیں بناؤ سنگھار کر کے مردوں کے ساتھ آ کے اس میلے میں شریک ہوا کرتی تھی، بن سنور کے خوبصورت بن کے آ کے مردوں کے ساتھ ان میلوں میں بیٹھا کرتی اور اپنا حسن آشکار کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور جب نبی کی بیویوں کو منع کیا جا رہا ہے تو مومنین کی بیویاں تو بدرجہ اولا منع ہو گئیں۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے پہلے جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں کہ بناؤ سنگار کر کے مردوں میں جا بیٹھتی اور انہیں دعوت نظارہ دیتی تھی، تم لوگوں نے اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا، اپنی عفت، عصمت اور اپنے وقار کا خیال رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ سکھا دیا کہ گھر میں رہنا ہے۔ جب یہ مکمل ہو گئی بات، پھر آگے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اب یہ مذکر کے لیے ہوتا تو ہوتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مؤنث جمع کے لیے آیا اس لیے کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، فرمایا اے میرے محبوب کی بیویوں، تم لوگ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم تجھے خدا اور رسول دیتے ہیں اس حکم پر عمل کیا کرو۔ اگر تم لوگ یہ سارے کام کرو گی تو یہ ساری سختیاں اللہ نے اے ازواج مطہرات تمہارے اوپر کیوں کی ہیں؟ کیوں اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنے نبی سے نان و نفقہ کا مطالبہ بھی نہ کرو؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا ہے کہ تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہو؟ کیوں تمہیں کہا گیا ہے کہ سخت بات کرو، نرم بات بھی نہ کرو؟ کیوں تمہیں کہا گیا ہے کہ سوائے شرعی عذر کے اپنے گھر سے نکل کے باہر نہ جاؤ؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور یہ ساری بات کس کے ساتھ ہوئی؟ یہ ساری باتیں ہوئی کن کے ساتھ؟ ازواج مطہرات کے ساتھ، نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بیویوں کے ساتھ۔ پورا رکوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو جو اگلے الفاظ ہوں گے وہ بھی حضور کی بیویوں کے ساتھ بات ہوگی یا کسی اور کے ساتھ؟ اتنی آزمائشیں، آپ ایک بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کتاب پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، ساری کتابیں وہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں اب ٹیسٹ دو، تو ٹیسٹ دینے کے بعد جو مقام اس کو ملے گا، پیپر دینے کے بعد جو مقام ملے گا وہ اسی بچے کا ہوگا یا کسی دوسرے کا ہوگا؟ اسی بچے کا ہوگا نا جس نے محنت کی ہے، جس نے آزمائشوں میں، امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے، اسی بچے کا وہ مقام ہوگا۔ تو یہ ساری آزمائشیں تو امہات المومنین کو کہی گئیں، گھر میں رہنے کا بھی انہی کو کہا گیا، تبرج الجاہلیہ بھی انہی کو کہا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے، نماز کا حکم بھی انہی کو دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم بھی انہی کو دیا گیا، اور اللہ رسول کی اطاعت کا حکم بھی انہی کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاک کر دے۔ تو یہ جو آیت تطہیر ہے، جو چادر تطہیر الہی ہے، جو اللہ رب العزت نے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ کن کو کیا ہے؟ ازواج مطہرات کو نا۔ پچھلا سارا رکوع جو ازواج مطہرات کے لیے ہے، تو اچانک سے تو درمیان میں سے کوئی اور نہیں نکل آئے گا۔ جو ساری چیزیں ازواج مطہرات کے لیے ہیں تو اگلا حصہ بھی ازواج مطہرات کے لیے ہوگا۔ تو ازواج مطہرات کو کہا گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ساری جو چادر تطہیر دی گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تو یہ کس کو فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو۔ رکوع سارا یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی ترتیب اسی طرح آ رہی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، آگے پھر دیکھ لیں، آگے ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا یاد کرو
جو حکمت کی چیزیں تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، جن میں اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کی آیتیں بھی ہیں اور حکمت و دانائی بھی ہے۔ مطلب قرآن کی جو آیتیں تمہارے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں، تمہارے گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن پہ تم عمل کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ ساری بات، سارا مضمون جو قرآن نے بیان کیا وہ تو کیا ازواج مطہرات کے لیے۔ آج ایک طبقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو تو مانتا ہی کچھ نہیں، ان کے تو خلاف باتیں کرتا ہے، اور آپ ان کے سارے ذاکروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تقریر ہی شروع ہوگی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ارے یہ تو آیت کا آدھا حصہ ہے، پچھلی آیت بھی تو پڑھو نا، اس سے پچھلی آیت بھی پڑھو، اس سے پچھلی آیت بھی پڑھو، سارا رکوع کوئی ذاکر قیامت تک، یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، کوئی ذاکر قیامت تک یہ سارا رکوع پڑھ کے اپنی مجلس میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ جب بھی تقریر شروع کریں گے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیات تطہیر کے آدھے حصے سے شروع کریں گے، اس سے پچھلا حصہ بھی کھا جائیں گے۔ کیوں کہ اگر پچھلا اور اگلا حصہ آیتوں کا وہ پڑھ دیں تو وہ تو سارا حضور کی بیویوں کے متعلق ہے، تو ہر چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا شیعہ بچہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ ذاکر صاحب دماغ تو ٹھیک ہے، پیچھے ساری آیتوں میں حضور کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو تو لے لو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرتی رہو، اچھے عمل کرتی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اجر عظیم اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ اپنے گھروں میں رکی رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، کسی سے بات کرنی ہو تو سخت لہجے میں بات کرو۔ یہ ساری باتیں تو ازواج مطہرات کے لیے ہیں، حضور کی بیویوں کے لیے ہیں، یہ ساری باتیں تو حضرت عائشہ کے لیے ہیں، یہ ساری باتیں تو حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ کے لیے ہیں، یہ ساری باتیں تو حضرت صفیہ کے لیے ہیں۔ تو انما یرید اللہ سے آگے اچانک حضرت فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ پہلے اس میں اہل بیت آئیں گی، اور اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہی یہ آیت اتری ہے۔ جس وقت یہ آیت اتر آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دے دی گئی کہ محبوب ہم نے اصول سمجھا دیا ہے، اب آپ کی ازواج مطہرات اس اصول پہ عمل کریں گی۔ جس وقت یہ بات مکمل ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ اختیارات دیے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی بات مانے اسی نے اللہ کی بات مانی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنے ذاتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا میری شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بلاؤ، میرے شہزادے حسن اور حسین کو بلاؤ، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو بلاؤ۔ بلا لیا۔ ایک بہترین چادر تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، خوبصورت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر لی اور خود اس کی تہہ کھولنی شروع کر دی، اور تہہ کھول کے اس چادر میں ان ہستیوں کو چھپا دیا، جیسے بہت قیمتی چیز کو ڈھانپ کے چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس طریقے سے چادر میں چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے باری تعالیٰ جس طریقے سے تو نے میری بیویوں کو پاک کر دیا ہے یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان کو بھی آیت تطہیر کے تحت چادر تطہیر میں دیتا ہوں، ان کو بھی اس چادر میں لے لے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے کرم سے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، سیدنا و مولانا
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدنا حسنین کریمین علیہم السلام کی ہستیوں کو اس چادر میں لے کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو بھی قبول کر لے۔ اللہ نے اس دعا کے سبب ان کو بھی چادر تطہیر میں شامل فرما لیا۔ اور پاس ام المومنین حضرت ام سلیمہ تھیں، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلیمہ تو پہلے ہی خیر پہ ہے، آیت تو اتری بیویوں کے لیے ہے، تو بیویوں میں شامل ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں اور چادر تطہیر میں، تمہیں تو اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ تو ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جن کو تطہیر کی چادر میں خدا نے شامل کیا، اور اہل بیت میں سیدہ کائنات اور 5 تن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو مصطفیٰ نے آیت تطہیر میں شامل کیا۔ تو یہ ساری چادر تطہیر میں موجود ہیں، جلوہ گر ساری ہستیاں ہیں، لیکن ترتیب مراتب وہی ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے آیت اتری اور ان کے بعد سیدہ کائنات مولا کائنات اور حسنین کریمین کو اس میں شامل کیا گیا۔ جب شامل کر لیا تو اب یہ بھی اہل بیت ہے اور یہ بھی چادر تطہیر میں موجود ہیں۔ آج کے دور میں ساری چادر تطہیر میں امہات المومنین بھی اور حسنین کریمین اور سیدہ کائنات بھی، لیکن ان کو مصطفیٰ نے شامل کیا ہے، ازواج مطہرات کو خدا نے شامل کیا ہے۔ یہ سارے چادر تطہیر میں آ گئے تو آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی اگر عظمت اور شان دیکھی جائے تو آیت تطہیر کے علاوہ بھی آپ کی بڑی شان ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آیت تطہیر سے جوڑ کے بیان کیا جائے گا تب بھی آپ کی شان زیادہ ہوگی، نہیں، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا منصب اس سے جدا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا یہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے علماء اہل سنت نے اعتدال کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات تمام صحابہ اور کل اہل بیت سے افضل ہے، ہر کسی سے افضل ہے، کیونکہ وجود مصطفیٰ کا حصہ ہیں اور انہی سے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی نسل مبارک چلی ہے۔ اولاد امجاد قیامت تک حضور کی جو ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے وجود مبارک سے چلی، اس لیے آپ کی عظمت و شان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے، آپ کی عظمت و شان پہلے سے وراء الورا ہے۔ تو سیدہ کائنات کی شان بھی عظیم، صحابہ کرام کی شان بھی عظیم، لیکن آج کی ساری گفتگو میں نے جو واضح کیا اب میں وہ چند منٹوں میں سمیٹ دوں، چونکہ 2 منٹ ہیں، 2 منٹوں میں وہ سارا مضمون سمیٹ دوں۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس رکوع میں یہ آیت کا آدھا حصہ آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت تطہیر ہے یہ سارے کا سارا رکوع ہی امہات المومنین کے لیے نازل ہوا۔ تو امہات المومنین کو اللہ نے چادر تطہیر پہلے عطا فرما دی۔ جب امہات المومنین کو چادر تطہیر مل گئی تو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ عظیم نعمت اور عظیم شان ہے جو اللہ نے پاکی کی دی ہے، تو کیوں نہ میں اس میں اپنی بیٹی کو بھی شامل کر لوں۔ تو بعد میں آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی صاحبہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد امجاد کو بھی اس میں شامل فرما لیا۔ تو یہ آیت تطہیر بنیادی طور پہ حضور علیہ السلام کی بیویوں حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، ان کے لیے اتری تھی۔ اس میں پھر ضمناً اہل بیت کو شامل کر لیا۔ اب یہ ساری کی ساری اہل بیت ہے اور ان سب کے اوپر چادر تطہیر قیامت تک موجود ہے۔ قیامت تک نہ ان کے قریب کوئی نجس آ سکتا ہے، نہ کوئی برائی آ سکتی ہے، نہ کوئی پلیتی آ سکتی ہے، اور جو ان کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرے اس کا اپنا باطن خراب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی کامل فہم عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔